ان کے ممتاز پولیٹیکل کامنٹیٹر روزنامہ 92 کے ایڈیٹر جناب ارشاد عارف صاحب جو ہیں، ارشاد احمد عارف جو ہیں، مجھے لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کریں. ویری وارم ویلکم ٹو ہم ایز ویل. شہریار خان آفریدی صاحب، مودی کا جو یار ہے وہ قوم کا غدار ہے، یہ نعرہ تحریک انصاف لگاتی رہی اور لوگ بھی لگاتے رہے. سب سے بڑا الزام ہی نواز شریف صاحب پہ یہ رہا کہ وہ مودی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے تھے، کوئی میننگ فل کنسیشنز حاصل نہیں کر سکتے تھے، صرف آپٹکس کر رہے تھے. آپ کی حکومت نے کیا ایسی کنسیشن حاصل کی ہے کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ اب آپ نے ٹریڈ ریزمپشن شروع کر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں جی، آج پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی، کشمیر کمیٹی، اور اس میں موفا تمام سٹیک ہولڈرز تھے. سٹیٹڈ پالیسی پاکستان کی کیا ہے کہ 5 اگست 2019 سے پہلی پوزیشن پہ جو آٹونومس سٹیٹس تھا الیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر کا، اس کے بعد کسی لیول کی جو بھی ڈسکشن یا بات چیت ہے اس کے بعد ہوگی. نہ تو ایپیکس کمیٹی میں نہ کہیں پہ ہمیں کوئی بریفنگ دی گئی. میں جس طرح آپ کو تجسس ہے، ہر پاکستانی کو تجسس ہے، اس طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ کیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کی سطح پہ وی آر آنسریبل. 28 ممبرز ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز، فرام سینٹ ایز ویل ایز فرام نیشنل اسمبلی، فرام بوتھ دا ہاؤسز. اور کشمیر کمیٹی برجنگ رول پلے کرتی ہے باقی سٹیک ہولڈرز کے اور پارلیمان کے بیچ میں. تو جہاں تک سٹیٹڈ پالیسی ہے ریاست کی، وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. وہ تو پرائم منسٹر خط پہ لکھا ہے ایک دن. جی ایبسلیوٹلی. اب آتی ہے جی 2 ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. نمبر 1، کووڈ کے حوالے سے پرائم منسٹر کے بارے میں ان کے کاؤنٹر پارٹ نے ایک ٹویٹ کیا. نریندر مودی نے 2 خط لکھے ہیں پاکستان. پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ان کی صحت کے حوالے سے، پھر 23 مارچ کو ان کا ایک لیٹر آیا. اس کے جواب میں 29 مارچ کو پرائم منسٹر نے لیٹر، اور اس میں 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں، اسپیسیفک ہیں. ایک یہ کہ اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو اپریشیٹ کرنا کہ 2 نیشن تھیوری، کہ آج ہم ایک آزاد ریاست میں یہ سارے ان کے مرہون سگنیفیکنٹ ہے. صحیح ہے. اینڈ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ کہ تمام آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز جس میں جموں اینڈ کشمیر کا پیوٹل ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ آئیں. اور باقی انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو فیسیلیٹیشن اور گڈ ول کا میسج دیا ہے. سو آئی بلیو رادر دین جمپنگ ٹو کنکلوژنز، یہ ابھی جس طرح احسن اقبال، اپوزیشن کا کام ہے، وہ کرٹیسائز کریں گے، وہ تمام وہ سوالات. اور آج بھی پارلیمان کے اندر، کمیٹی کے اندر اپوزیشن نے کوسچنز پوچھے. تو آئی بلیو ویری سون، سونر اور لیٹر. نہیں، کسی کو پتا تھا یہ جو کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ہندوستان سے ٹریڈ ریزیوم کرنا، اس کا پتا تھا کسی کو پارلیمنٹ میں؟ آج پارلیمنٹ تو تھی نہیں، آج تو جو کمیٹی وہاں ہوئی ہے، موفا کو پتا تھا. اسپوکس پرسن ہے زاہد صاحب، جو کہ منسٹری آف فارن افیئرز، ہی واز دیئر. ہماری میٹنگ سٹارٹ ہوئی. تو آپ کو بتایا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کو بتایا نہیں گیا اس چیز؟ کوئی ایسا ذکر اور کوئی ڈیولپمنٹ کریں. یہ کہاں سے ہو رہا ہے فیصلہ؟ یہ تو ابھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں بریفنگ دی جائے گی I'll be able to share it with you then انشاءاللہ. شائستہ پرویز ملک صاحبہ، آپ کی جماعت کا اب اس پہ کیا موقف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو معید. بڑی ہی پریشان کن سچویشن ہے کہ یہ میرے بھائی کشمیر پارلیمانی کمیٹی کے ہیڈ ہیں اور ان کو بھی نہیں پتا کہ کہاں فیصلہ ہو رہا ہے، کون فیصلہ کر رہا ہے. ہم کامرس کمیٹی کے ممبرز ہیں، ہم نے نہیں سنا، وہاں پہ یہ ایشو آیا نہیں کہ حماد اظہر صاحب نے کیسے اناؤنسمنٹ کر دی. میرے تو صرف اپنے بھائی سے ایک یہ سوال ہے اور آپ سے بھی کہ ہم نے یہ ٹریڈ بند کیوں کی تھی؟ مجھے اس کا پہلے تو جواب دیں کہ یہ ٹریڈ جو انڈیا کے ساتھ ہو رہی تھی وہ کیوں بند ہوئی تھی؟ کیا جس وجہ سے بند ہوئی تھی، کیا وہ وجہ اب ختم ہو گئی ہے؟ کیا جس وجہ سے ہم نے اپنے تعلقات منتقع کیے تھے اور جس بات پہ ہم جو پہلے ہم ان کے لیے دعا کرتے نہیں، مودی صاحب کے لیے تھکتے تھے، پہلے ان کے لیے دعائیں کی، پہلے ان کو ہم لائے، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو فاسسٹ، ان کو ہٹلر، ہم نے ان کو قصاب، ہم نے ان کو کیا کیا نہیں کہا. تو میرا تو پہلے صرف ایک سوال ہے معید کہ کیا وہ تمام چیزیں، کیا وہ خود 370 جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے؟ کیا جو کشمیریوں کے خون جو شہید ہوئے لوگ، کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کیا پالیسی ہے؟ ہم کیا کس طرح فیصلے کرتے ہیں؟ ہمارے فیصلے کون کرتا ہے اور کیا سوچ کے کرتا ہے؟ جی بالکل، اس کا جواب میں شہریار سب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دیر آر سرٹن تھنگز جو بڑی کلیئر ہونی چاہیے.
اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو یا جو بھی ان کے سوالات ہیں وہ بڑے جائز ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں گا کہ بلومبرگ میں ایک خبر چھپی کہ یو اے ای بیہائنڈ دا ڈورز یا بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو, اور پھر سعودی نے بھی کہا, پھر باقی جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی خواہش ہے کہ گلوبل پیس از ایٹ سٹیک. کشمیر از اے فلیش پوائنٹ, سب کو پتہ ہے, میرا پرائم منسٹر بار بار اس یہ تو ہمیں 2019 میں بھی پتا تھا. جی. اب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹریڈ کے حوالے سے انیشیٹو لیا گیا ہے, جو آج فائنانس منسٹر صاحب نے, حماد اظہر صاحب نے بات کی, اس چیز کو سب سے پہلے میرے پرائم منسٹر آخری وقت تک یہ ہمارا سٹینس ہے, اور کہ ہم کسی قسم کی کوئی نیگوسیشنز ہندوستان کے ساتھ نہیں کریں گے. فورن منسٹر کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, پرائم منسٹر کی بھی. اب بات یہ ہے کہ بتایا گیا کہ جی ٹریڈ ریلیشنز تھے, کوئی ٹریڈ ریلیشنز نہیں تھے. ایئر سپیس ہم نے دی افغان گڈز کو, پھر واگا بارڈر سے ایکسیس دیا افغان گڈز کو. اب یہ اٹس اے $1 بلین کویسچن, اور انشاءاللہ واٹ از دی $1 بلین؟ $1 بلین کویسچن از کہ جس طرح 35A اور 370 ایبروگیٹ کیا گیا انڈین کانسٹیٹیوشن سے, تو ہمارا تو موقف ہی یہی تھا کہ جب تک ریاست کا, اور ریاست کی مینز اس گورنمنٹ کا اور ریاست پاکستان کا, کہ جب تک ریزمپشن آف ڈائلاگ تب ہوگا کہ جب یہ آپ واپس 5 اگست 2019 سے کے پیچھے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اب جو بھی ڈسکشن ہوگی پرائورٹی پہ کشمیر ایجنڈا پہ نمبر 1 ہوگا, اور تھرڈ پارٹی کشمیری اس تمام نیگوسیشنز کا حصہ ہوں گے. نہیں بٹ شہر حفیظ صاحب دیکھیں, ہندوستان تو آپ سے کشمیر کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ سے باقی چیزوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹیررزم پہ بات کر لیں, اب بلوچستان پہ کر لیں, افغانستان پہ کر لیں, پانی پہ کر لیں, ٹریڈ پہ کر لیں, ٹریڈ ریزمپشن پہ کر لیں, موسٹ فیورڈ نیشن پہ کر لیں. تو آپ نے جب ان کا ٹریڈ کا راستہ کھول دیا تو کشمیر پہ اب آپ نے کیا ان سے بات کرنی ہے؟ پریکٹیکلی آپ نے ان کو وہ دے دیا جو وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کو دیں. وہ چاہتے ہیں ٹریڈ ہو, یہی وہ کہتے ہیں بار بار. آپ کی بات اپنی جگہ 100% صحیح ہے. جب تک مجھے بریفنگ نہیں ملتی, میں ایک رسپانسبل جگہ پہ بیٹھا ہوں, جب تک بریفنگ مجھے نہیں ملتی میں ایزمپشن اور پرسپشنز پہ کوئی بات نہیں کروں گا. I need to educate myself along with my committee and then I'll be able to answer. اصل چیز کیا ہے؟ آج جب 4:45 بجے ہماری کمیٹی کی میٹنگ ختم ہوئی تو اس میں موفا کے جو اسپوکس پرسن ہیں, he was very much a part of that activity, اور جب ہم نکلنے لگے تو موفا کو بھی نہیں پتا. جی موفا کو بھی نہیں پتا نا بیسکلی, پھر صرف حماد اظہر کو پتا ہے. شائستہ پرویز ملک صاحب, کسی کو کچھ نہیں پتا, صرف حماد اظہر کو پتا ہے. آپ کو کوئی بریفنگ دی آپ کی پارٹی نے کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ان کا یہ مسئلہ ہے, یہ ایک کرائسس. دیکھیں جی, ہمیں تو کوئی نہیں, ان کے منسٹر, رسپانسبل منسٹر, فائنانس منسٹر آ کے نیشنل چینلز پہ بیٹھ کے یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, اور میرا بھائی اتنا لا علم ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا. دیکھیں پہلے بھی انہوں نے موفا پہ یہ رسپانسبلٹی ڈال دی تھی, کیونکہ دے آر ناٹ ہیئر ٹو کلیئریفائی, اور وہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ مطلب ہے ادارہ, وہ کیا کہے. لیکن دس از واٹس ہیپننگ. اس گورنمنٹ میں کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ فیصلے کون کر رہا ہے, فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں. دے کم اینڈ دے اناؤنس. اب میرے بھائی شوڈ ہیو بین دا فرسٹ ون ٹو نو اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تھا. اور میری بات سنیں, اگر ہم 73 ایئرس سے پاکستانی لوگ کشمیریوں کے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کے غم میں اپنی حکومت کو آج بھی بلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر ان کی جھولی میں ڈال دیا, لیکن جب تک یہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ ہم کسی قسم کا ڈائیلاگ نہیں کریں گے انلیس یہ 370 کی وہ جو پریویس اس پہ تھی پوزیشن پہ بحال نہیں ہوگی. تو اٹ از ویری سیڈ کہ آج ہم نے کشمیریوں کے جذبات کے, ان کی قربانیوں کے, اپنے پاکستانی عوام کے احساسات کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں کی.